امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان والا بندہ، ایک انسان اپنے آپ کو کتے سے زیادہ بدتر نہ سمجھے، اس وقت تک وہ اللہ کا قرب پا نہیں سکتا۔ اور یہ چیز آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ یہ مقام، یہ کیفیت اسی کو حاصل ہوگی جس کے اندر حقیقی معنی میں تواضع ہو، عاجزی ہو۔ ایک سالک یعنی ذکر و سلوک سیکھنے والا، اس نے اپنے حالات بتاتے ہوئے کہا، الحمدللہ ذکر کی برکت سے، شیخ کی دعا اور توجہ سے میں آنکھوں کے بہت بڑے گناہوں سے بچ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کون سا گناہ؟ کہنے لگا کہ بد نظری سے بچ رہا ہوں، بد نظری سے بچ رہا ہوں۔ اللہ نے دل میں عجیب بات ڈالی۔ میں نے اس سے پلٹ کر کہا، بالیقین بد نظری آنکھوں کا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آنکھوں کے گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ ہے، انسان دوسروں کو حقارت سے دیکھے اور اپنی خوبیوں پر اس کی نظر لگے۔ عام طور پر نفس اور شیطان ہر انسان کو اس کے اپنے مقام و مرتبے میں جس میں انسان ہے، اسی لحاظ سے اللہ کے نظروں سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم مدرسے میں، کوئی خانقاہ میں ہو، کوئی جماعت میں ہو، اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے بد نظری کرنے کا، اور وہ بہت خوش ہے کہ میں بد نظری سے بچا ہوا ہوں۔ لیکن چونکہ وہ خانقاہ، مدرسہ، مسجد کے چہار دیواری کے اندر ہے، تو نفس اسی چہار دیواری کے اندر اسے ایسے گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ مسجد میں رہ کر اللہ کی نظروں سے گر جائے گا، مدرسوں میں رہتے ہوئے اللہ کی نظروں سے گر جائے گا، جماعت میں رہتے ہوئے اللہ کی نظروں سے گر جائے گا، حتیٰ کہ بعض دفعہ شیخ کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا، اللہ کی نظروں سے گر جائے گا۔ وہ کون سا گناہ؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ ورنہ جس کی اصلاح ہوئی ہو، وہ پوری دنیا والوں کو، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی سب سے حقیر جانور سور کو بھی اپنے سے افضل سمجھتا ہے جس کی اصلاح ہوئی ہو۔ ایک بزرگ اپنے سالکین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سور کا گزر ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سور سے کہنے لگے، اگر میرا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے میں تجھ سے بہتر ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا تو تو مجھ سے افضل اور بہتر ہے۔ جس کی اصلاح ہو، جس کے باطن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اللہ کی معرفت کا نور ہو، وہ اپنے آپ کو کبھی اچھا نہیں سمجھے گا، کبھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ تو آنکھوں کا ایک بہت بڑا گناہ اپنی خوبیوں پر نظر ہو اور دوسروں کے عیوب پر نظر ہو۔ اس کو ہم دوسرا نام دے سکتے ہیں بدگمانی کا، ساتھ رہنے والوں سے بدگمانی، دیگر مسلمان بھائیوں سے بدگمانی، اپنے رفقا سے بدگمانی، جاب میں جو لوگ ساتھ کام کرتے ہیں ان سے بدگمانی،
اپنے کلاس میں پڑھنے والے ساتھیوں سے اور رفقا سے بدگمانی، پڑوسیوں سے بدگمانی، حتیٰ کہ ساس کا بہو سے بدگمانی، بہو کا ساس سے بدگمانی، اس سے بڑھ کر ایک استاذ کے ساتھ شاگرد کا بدگمانی والا معاملہ رکھنا، اسی طرح مرید کا اپنے شیخ سے بدگمانی رکھنا، جماعت میں گئے تو عام ساتھی تھا اپنے امیر سے بدگمانی رکھنا، یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ کے نظروں سے گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ حصول علم کے موقع پر یا سلوک کی منزلیں طے کرنے کے لیے بدگمانی لوہے کے دیوار کی مانند ہے۔ کس کے مانند؟ لوہے کی دیوار کے مانند۔ اندازہ لگائیں لوہے کی دیوار کتنی سخت ہوگی، جن سے استفادہ کرنا ہو، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو، ان سے اگر بدگمانی ہے، ظاہری اعتبار سے علم حاصل ہوگا، ظاہری اعتبار سے سلوک کی باتیں معلوم ہوں گی، ورنہ اللہ کے قرب میں 3 حروف ہیں، قاف را با قرب، پہلا حرف قاف ہے، قاف میں 2 نقطے ہیں، اس ایک بدگمانی کے مرض کی بنیاد پر اس ایک نقطے کے برابر بھی اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والظن، اسی طرح کے الفاظ ہیں، بدگمانی سے بچو۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، گناہ پتہ نہیں کس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اچھا ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بہت سارے امامے والے، جبے والے، کرتے والے جہنم میں ہوں گے، اور ایک عام سا آدمی جسے کچھ بھی نہیں آتا تھا وہ جنت کے اونچے درجے میں ہوگا۔ اللہ کے کسی بندے کو، اساتذہ اور مشائخ تو بہت آگے کی بات ہوگی، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی کے اندر ایک آخری صفحات میں ایک واقعہ بیان کیا عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ایک مقام پر انہوں نے کسی قوم کو جو کسی بڑے گناہ میں مبتلا تھی دیکھ کر بدگمان ہو گئے۔ بہت بڑے شیخ، ہزاروں کا مجمع ساتھ میں تھا، ہزاروں کا مجمع، ایک بدگمانی کے گناہ کے بنیاد پر اللہ نے سارا قرآن بھلا دیا، ساری حدیثیں بھلا دی، اور آزمائش کے طور پر ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا کر دیا، اور اس کی محبت کی میں اس کے گھر پر گئے، نکاح کا مطالبہ کیا۔ اس لڑکی کے باپ نے کہا کہ میرے سور چرانے پڑیں گے، حتیٰ کہ اس پر بھی تیار ہو گئے۔ جس عصے سے وہ چلا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، ان کے اس زمانے کے لوگوں نے اپنے آنکھوں سے اسی عصے سے سور چراتے دیکھا، سب لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن ان کے ایک مرید تھے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کیسے آدمی ہوں گے، غور کریں، اپنے شیخ کو گرچہ وہ خود ایک بدگمانی کے گناہ کی بنیاد پر اللہ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا، لیکن یہ اپنے شیخ سے بدگمان نہیں۔
ایک اصولی بات یاد رکھنا، اگرچہ اللہ نے آگے چل کر انہیں توبہ کی توفیق دی، علامہ شبلی نے خود ان کے لیے دعا کی، پھر ان کی زندگی میں چینجنگ آئی، پھر وہی ان کا نظام چل پڑا۔ غور کریں کہ یہ بدگمانی کا مرض کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے بدگمانی رکھیں، اللہ کی قسم ان بڑوں کا بڑا اللہ نہیں مل سکتا۔ قاری صدیق احمد صاحب بانگوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے بڑوں کو کسی کبیرہ گناہ میں بھی ملوث دیکھو، اپنے بڑوں کو کسی کبیرہ گناہ میں بھی ملوث دیکھو، تب بھی ان سے اچھا گمان رکھو۔ ہو سکتا ہے وہ آگے چل کر توبہ کر لے، اور توبہ کرنے والا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا گئے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تمہاری بدگمانی کا کیا؟ تمہاری بدگمانی کا کیا؟ اور یاد رکھنا ایک اصولی بات، اس دنیا میں سارے عیوب سے پاک ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد سارے نبیوں کی زندگی کو یا ان کی اپنی ذات کو سارے عیوب سے پاک، لیکن انبیاء کے بعد چاہے وہ صحابہ کیوں نہ ہو سکتا ہے ان سے کوئی خطا ہو جائے، اور عام انسان کا کیا کہنا، وہ تو ہے ہی انسان گناہ نہ کرے تو اور کون گناہ کرے گا؟ انسان سے غلطیاں نہ ہوں تو کن سے غلطیاں ہوں گی؟ لیکن بدگمانی کے گناہ میں مبتلا رہنا، ملوث رہنا، یہ انتہائی درجے کا بڑا گناہ ہے۔ مجھے بدگمانی کا گناہ بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی ہماری ذات سے اختلاف رکھے، گستاخی کرے، قبول ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، کسی کے بارے میں۔ یہی بدگمانی اللہ کے نظروں سے گراتا ہے، یہی بدگمانی چغلیاں کھانے کا گناہ کرواتا ہے، یہی بدگمانی حسد کا مرض دل میں پیدا کرتا ہے، یہی بدگمانی غیبت کا گناہ کرواتا ہے۔ کتنے گناہ پیدا ہوتے ہیں اس ایک گناہ سے غور کریں۔ دل میں حسد پیدا ہوا بدگمانی کی بنیاد پر، پیچھے غیبتیں ہو رہی ہیں بدگمانی کی بنیاد پر، چغلیاں ہو رہی ہیں بدگمانی کی بنیاد پر۔ ایمان والے کو دیکھ کر مسکرانا چاہیے، اس مسکرانے پر اللہ کے نبی نے صدقہ کہا، صدقے کا ثواب۔ دل کے اندر رنجش رکھتے ہیں، یہ بہت انتہائی درجے میں مہلک مرض ہے، اور خاص طور پر اپنے بڑوں سے تو بدگمانی کبھی نہ ہو۔ اساتذہ سے بدگمانی ہوگی، علمی نقوش سیکھے جا سکتے ہیں، علم کا نور نہیں ملے گا۔ اپنے مشائخ سے بدگمان ہوں گے، اللہ کی قسم ہم نے خود اپنے حلقے میں، بڑے بڑے مشائخ کے حلقے میں آنکھوں سے دیکھا، جن کو دیکھ کر یقین نہیں آ سکتا تھا کہ ان کی زندگی میں ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ان کی نسبتیں چھن لے جائیں گی۔ جو بالکل آگے پیچھے رہنے والے شیخ جن سے مشورے کرتے ہو، ایسے لوگ ایک چھوٹے سے بدگمانی کی بنیاد پر ایسے محروم ہوئے، بس اللہ حفاظت فرمائے۔ بدگمانی کا گناہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کے بارے میں اچھا سوچ، نیگیٹو سوچ حرام، پوزیٹو سوچ اللہ کو بہت پسند، اللہ کو بہت پسند۔ ہمارے بزرگوں میں
حضرت حافظ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے خلفاء میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب بھی ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں۔ حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے بیٹے عبد القدوس صاحب بڑی شفقت فرماتے ہیں مجھ پر۔ زامبیا اعتکاف میں آئے ہوئے تھے، پہلی مرتبہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے خود واقعہ سنایا، کہنے لگے چونکہ میرے شیخ کے شیخ ہیں، میں ان کے پاس گیا، میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے حضرت سے کہا حضرت مجھے کچھ نصیحت کریں۔ آج ہم جاتے ہیں اپنے بڑوں کے پاس نصیحت کے لیے؟ نہیں جاتے۔ ایسی ایسی باتیں ملتی ہیں بڑوں کے پاس نصیحتوں میں، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کے پاس جانے کا موقع ملا، میں نے کہا حضرت کچھ نصیحت کریں۔ کہنے لگے نہ جہنم سے بچنے کے لیے گناہ سے بچنا ہے، نہ جنت کے لیے کوئی عمل کرنا ہے، بلکہ عمل کرنا ہے صرف اللہ کی خوشی کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہنے لگے نہ جنت چاہیے، نہ جنت کی نعمتیں چاہیے، ہمیں تو خالق جنت چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اس عمل پر کیا ثواب، اس عمل پر کیا ثواب۔ ہمیں ثواب نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے۔ کسی کہنے والے نے کیا پیارا شعر کہا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا شعر۔ کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ جن کو محبت ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے کس خدمت سے وہ خوش ہوں گے، کیا ملے گا، کیا انعام ملے گا، ہمیں تو ذات چاہیے سامنے والا۔ تو مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا حضرت کچھ نصیحت کریں۔ کہنے لگے اتنی عجیب نصیحت کی ایک عالمی شخصیت کو۔ کہنے لگے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، اگر کسی کو زنا کا گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھو، کسی کو زنا کا گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھو، تب بھی اس سے بدگمان نہیں ہونا۔ کسے نصیحت کی جا رہی ہے؟ ایک عالمی شخصیت کو۔ اور وہ نصیحت کرنے والا کون؟ بظاہر وہ حافظ عالم کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے بڑوں کی باتیں، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ استاد سے بدگمانی ہوگی تو استاد کی برائیاں کریں گے، اپنے بڑوں سے بدگمانیاں ہوں گی تو بڑوں کی بدگمانیاں کریں گے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ اکبر، میں حضرت نے کہا اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں یہ بات سنانے کی۔ حضرت کہتے تھے جو اپنے بڑوں سے بدگمانی رکھتا ہے، نفرت دل میں رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر کھول کر دیکھو، کھود کر دیکھو، اس کا سینہ قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کس نے یہ بات کہی؟ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ۔ بدگمانی بہت گندی عادت ہے۔ اساتذہ سے بدگمانی کبھی نہ ہو، اپنے بڑوں سے بدگمانی کبھی نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے استاد پچھلے زمانے کے بزرگوں کی طرح نہیں ہیں، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقام کے نہیں ہیں، میرے شیخ عبد القادر جیلانی کے مقام کے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اس مقام کا استاد اور شیخ چاہیے نا، تو ہمیں بھی انہی کے زمانے کی طرح طالب علم اور مرید بننا پڑے گا۔ بن سکتے ہیں؟ شیخ الہند نے الٹی کی، بھنگی کو بلایا گیا اٹھانے کے لیے، تو مدنی غصے میں آ گئے، کہنے لگے حسین کے ہوتے ہوئے میرے استاذ کی قے کو اٹھانے کے لیے آپ بھنگی کو بلائیں گے؟ اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ اگر استاد شیخ الہند چاہیے تو ہمیں حضرت مدنی بننا پڑے گا۔ شاہ ہردوئی سے کسی نے ان کے استاذ کے متعلق پوچھا، وہ بے وضو تھے، وضو خانہ گئے، وضو کر کے آئے،
نام لیا. پوچھنے والے نے پوچھا وضو کی کیا ضرورت؟ کہنے لگے جن سے پڑھتا ہوں ان کا نام لینے میں بے وضو حالت میں لینے میں شرم آتی ہے. بدگمانی نہ ہو. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں آج کل بازاروں میں اصلی دودھ مل رہا ہے جی، پانی مکس ہوتا ہے. کیا لوگوں نے دودھ خریدنا چھوڑ دیا؟ جی لیتے ہیں نا. حالانکہ پتہ ہے کہ دودھ جب دودھ والے نے نکالا دودھ دھوا گیا اس نے بھی پانی ملایا ہوگا. بدگمانی نہیں کرتے جیسے عام رواج ہے. جب وہ فیکٹری میں پہنچایا گیا وہ بھی پانی ملاتے ہوں گے. کتنی مرتبہ پانی ملا؟ 2 مرتبہ. پھر پیکٹ میں گھر میں لایا گیا. عورتیں بھی پتیلی میں ڈالنے کے بعد وہ جو سوراخ اوپر ہوتا ہے اس میں اور تھوڑا پانی مکس کر کے ڈالتی ہیں ہلا کر. اب اندازہ لگا 1 لیٹر دودھ میں کتنا پانی ہوا؟ تقریباً 1.5 لیٹر تو ہوا ہوگا جی. آج کل بازاروں میں تقریباً چیزیں کچھ نہ کچھ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن ہم نے کھانا چھوڑ دیا. لاک ڈاؤن کے ایام میں ایک شخص بے تکلفی ہے ان سے دوستی میں، ان کو گوشت کے بغیر نہیں چلتا. گوشت کے بغیر نہیں چلتا. میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ اب تو گوشت بھی بند ہے، پورا انڈیا سے بند ہے، پوری دنیا سے بند ہے، کیا کیسا آپ کا چل رہا ہے؟ کہنے لگے کہ کہیں سے انتظام کر کے چنچنے لا کے رکھا ہوں. کیا لا کے رکھا ہوں؟ شیخ نہیں تو کم سے کم خلیفہ تو مل ہی گیا. شیخ نہیں تو نہیں کم سے کم خلیفہ مل گیا. لیکن چھوڑے گیا گوشت کھانے کا؟ نہیں چھوڑے. ابھی چند دن پہلے کرناٹک میں گوشت بند ہوا، بیلگام ضلع میں. بعض لوگوں نے 30 کلو منگا کر رکھا. 1 کلو جہاں 200 کلو کا مل رہا تھا 350-400 روپے کلو میں بیچا گیا. خرید کر لائے، اپنا کام پورا کیا نا. بالکل اسی طرح بدگمانی کبھی نہ ہو. گرچہ ہمارے بڑے کچے ہیں، ہم مانتے ہیں کچے ہیں، پہلے زمانے کی طرح نہ ان کا مجاہدہ ہے نہ تقویٰ ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیں جو بھی ملے گا انہیں سے ملے گا. اب قبر سے کھود کر ابو حنیفہ کو تو نہیں لا سکتے نا، مولانا حسین احمد مدنی کو نہیں لایا جا سکتا. بلکہ زمانہ جیسے نبوت کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، بالیقین اس میں ملاوٹیں آ رہی ہیں. اب انتظار ہے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہی آ کر پوری دنیا کو خلفائے راشدین کے دور کی طرح اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کام لیں گے. لیکن بدگمانی کے گناہ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں. مکمل طور پر اگر یہ گناہ ہو جس سے متعلق ہو بتایا کریں، اپنی تربیت کروائیں، اصلاح کروائیں. مجھے اپنے پڑھنے کے زمانے میں ایک بچے سے بہت چڑ آتی تھی. وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتا تھا، دل ہی نہیں مانتا تھا. میں نے ایک مرتبہ قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت فلاں بچہ ہے، اسے دیکھنے کے بعد بھی چڑ آتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی اس کے پیچھے بیزار آتا ہے. حضرت ماشاءاللہ وہ تو مولانا منظور نعمانی کے منظور نظر تھے. پھر ذوالفقار صاحب نے جنہیں 10 دن میں خلافت دی ہو، 10 دن میں سارا سلوک طے کرا کر اندازہ لگاؤ کس مقام کے ہوں گے. حضرت نیچے منڈی ڈال کر بیٹھے تھے، نیچے سر کر کے بیٹھے تھے. میں نے جملہ کان میں کہا حضرت کے. حضرت سر اٹھا کر مجھ سے کہنے لگے اس کا نام لے کر دعا کرنا، اس کا نام لے کر دعا کرنا. یقین مانیے بڑوں کے جواب میں جو توجہ ساتھ میں ہوتی ہے نا، اللہ کی قسم 3-4 دن بھی نہیں گزرے، 3-4 دن بھی وہ بدگمانی، وہ چڑ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی. پھر کئی مرتبہ ایسا موقع آیا وہ دسترخوان پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میں جا کر اس کے ساتھ ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا. اپنی تربیت کے لیے بڑوں سے رابطہ. حضرت مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہ میں فرماتے ہیں میں ممبئی میں امامت کرتا تھا، اپنے شیخ مفتی محمود صاحب گنگوئی کو خط لکھتا تھا اپنے امراض.
اب وہ خط روانہ بھی نہیں ہوا، اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں، ای میل جی میل کچھ بھی نہیں، خطوط کا سلسلہ چلتا تھا. کہتے تھے کہ میں خط روانہ کیا، اس بیماری کے اندر میں دیکھتا تھا کہ ڈھیلا پن آنا شروع ہو گیا. صرف اطلاع کے لیے اب لکھا ہے، وہ خط پہنچا بھی نہیں شیخ کے پاس، لیکن اس کے اثرات شروع ہو گئے. اس کے لیے اپنا کسی کو بڑا بنانا چاہیے. جس کا بڑا کوئی نہیں، اس کا بڑا نفس و شیطان. جب نفس اور شیطان بڑا بن جاتا ہے نا، تو ایک ایک عضو جو خوبی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، پھر اس میں اسی عضو سے گناہ ہوتے ہیں. اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو عاجزی پیدا ہوگی، نہیں جائیں گے تو تکبر پیدا ہوگا. اللہ والوں کے پاس جائیں گے اللہ کی یاد ملے گی، نہیں جائیں گے تو اللہ سے دوری ہوگی. اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہوگا، نہیں جائیں گے تو فیشن کو اپنا کر بیٹھیں گے. اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو موت ہمیشہ سامنے رہے گی، نہیں جائیں گے تو لمبی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھیں گے. اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو عشق رسول کا جذبہ پیدا ہوگا، نہیں جائیں گے تو فلم ایکٹروں کے ایکٹنگ کو اپنانے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوگا. اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو خود اپنی نظروں سے گر جائیں گے، اللہ کی نظروں میں بڑا مقام ملے گا. اللہ والوں کے پاس نہیں جائیں گے تو خود اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے، اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے. میں کیا کیا فائدے اور نقصانات بتاؤں اللہ والوں کے پاس جانے اور نہ جانے کے. 100 لوگوں کا قاتل جب آیا اپنی تربیت کے لیے، کیا جواب ملا؟ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں چند لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگ، صرف پگڑی پہننے والے نہیں، صرف اپنے نام کے ساتھ چشتی قادری نقشبندی لگانے والے نہیں، سچے لوگ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے، جن کا ظاہر بھی سچا، جن کا باطن بھی سچا. آج بہروپی بھی بہت سارے آ گئے نا مارکیٹ میں، ہر فیلڈ میں آ گئے. قرب قیامت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو ایک ایک گناہ سے بچائیں گے انشاءاللہ. آئیے توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں. پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سچے دل سے ان کلمات کو پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. البتہ اپنے ذمے جو حقوق ہیں ان حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے. اب چونکہ آج کی مجلس پوری بدگمانی کے گناہ کے سلسلے میں ہوئی، اگر ہم کسی سے بدگمان ہیں اللہ سے سچے پکے توبہ کریں. بدگمان تھے، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچائیں. کریں گے انشاءاللہ. تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، اگر ہم نے کسی سے بدگمانی کی وجہ سے ان کی غیبت کسی سے کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات آگے نقل کر دے، وہ آپ کی بات اور آگے نقل کر دے. جہاں تک ہو سکے اس سے کہیں کہ میں اپنا معاملہ اللہ سے حل کر چکا ہوں، میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، آپ بھی اللہ سے توبہ کریں. ورنہ یاد رکھیں گناہ جو ہم نے کیے تھے بدگمانی کا، اور بدگمانی کی بنیاد پر غیبت کا گناہ جو کیے وہ گناہ معاف ہوا، لیکن جو گناہ کی نسل چل پڑی نا اس کا گناہ ملتا رہے گا. فرق سمجھ رہے ہیں؟ فرق سمجھ رہے ہیں؟ میں نے بلال کو ایک گناہ سکھایا، کون سا؟ جھوٹ کا، فلم دیکھنے کا. کسی پکچر کا نام بتا دیا مثال کے طور پر. پھر مجھے افسوس ہوا، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھا، پتا چلا یہ گناہ تھا.
میں نے آ کر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے توبہ کی، تو میرا یہ گناہ دھل گیا بالیقین۔ لیکن جو میں نے پودا لگایا نا، اب یہ جو دیکھتا رہے گا کسے گناہ ملے گا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو میں نے جس کو گناہ سکھایا اس سے بھی کہنا ضروری ہے، بھئی میں نے توبہ کی ہے، آپ بھی توبہ کر لینا، آپ بھی آئندہ یہ گناہ نہ کرنا، ورنہ یہ کسی اور کو سکھائے گا، وہ کسی اور کو سکھائے گا۔ جیسے چشتی سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، یہ گناہ جاریہ کا سلسلہ۔ کون سا سلسلہ؟ گناہ جاریہ کا سلسلہ۔ اس کے لیے بعض دفعہ میں اپنے خاص بچوں کو جو آتے ہیں توبہ تائبس کے سلسلے میں یا ذکر و سلوک کے سلسلے میں، بعض دفعہ پوچھتا بھی ہوں آپ سے کس کس نے کون سا گناہ سکھا ہے، ان کو بھی مطلع کرو میں توبہ کر چکا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ احتیاط کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اگر اپنا ذاتی معاملہ ہو اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، میرا اور بلال کے بیچ میں کوئی معاملہ ہے، ہم دونوں توبہ کیے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اپنے گناہ کے سلسلے کو پھیلنے نہ دیں۔ علمی سلسلہ پھیلاؤ، ذکر و سلوک کا سلسلہ پھیلاؤ، گناہ کا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر مراقبہ کر لیں گے جی؟ چلیں آنکھیں بند کر لیں، سر کو دل کی طرف جھکا لیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ چھوڑ دو، آنکھیں بند کر لیں، سر کو دل کی طرف جھکا لیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ سوچیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اللہ کی رحمت نے دل میں موجود دنیا کی محبتوں کو، گناہ کی نحوستوں اور گندگیوں کو صاف کر دیا۔ اب صاف ستھرا دل اللہ کی محبت میں اچھل رگا گے، کود رگا گے، اور میرا دل کہہ رگا گے اللہ اللہ اللہ۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے،
اللہ اللہ کیسا پیارا نام گے، نام کیا گے عاشقوں کی جان گے، نام کیا گے عاشقوں کی جان گے۔ اے خداوندہ یہ دل تیرے بغیر، اے خداوندہ یہ دل تیرے بغیر، تڑپے مچھلی جیسے پانی کے بغیر، تڑپے مچھلی جیسے پانی کے بغیر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بڑے گندے ہیں، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ آپ کی ذات بڑی پاک ہے، اللہ ہماری ذات بڑی گندی ہے، اللہ پاک ذات کا فیض عطا فرما۔ اللہ اس گندی ذات کو اللہ ایسا پاک فرما کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کے نبی خوش ہو جائیں۔ اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فرما، اللہ جتنا فاصلہ آپ نے زمین و آسمان کے درمیان رکھا گے، مشرق و مغرب کے درمیان رکھا گے، اللہ ہمیں ایک ایک گناہ سے محفوظ فرما، گناہوں کے اسباب سے محفوظ فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں جئیں آپ کے نام پر جینا مرنا ہو، اللہ اس کے فیصلے فرما۔ اللہ ہمیں پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ فرما۔ اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما، قبول فرما کر اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اللہ اپنی معرفت کا ذریعہ بنا، گناہوں کی نفرت کا ذریعہ بنا، نیکیوں کے شوق کا ذریعہ بنا۔ اللہ آپ سے آپ کے سارے نبیوں نے، اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے تمام مقبول بندوں نے آپ سے جو جو خیر مانگا، اللہ وہ سارا خیر ہمیں عطا فرما۔ جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھرانے کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔